بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم ظاہر کلمات جماعت یوہم تسمیتہ اجماعا حیث تراہم یدعون الاجماع فی مسئلۃ ثم یعتذرون عن وجود المخالف بأنہ معلوم النسب۔ پوری توجہ کے ساتھ آگا۔ کل ہم دو باتوں پر اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ اجماع حقیقتاً وہ ہے کہ جو اتفاق کل امت ہو، ٹھیک ہے جی۔ البتہ معیار حجیت میں فرق تھا۔ عرض کیا تھا کہ اہل سنت کے نزدیک اجماع من حیث الاجماع حجت ہے، جبکہ ہمارے نزدیک اجماع من حیث الاجماع حجت نہیں، بلکہ جو اجماع مشتمل علی قول الامام علیہ السلام ہو وہ حجت ہے۔ تو ہمارے نزدیک، امامیہ کے نزدیک، معیار حجیت ہے قول معصوم کا شامل ہونا۔ پوری توجہ میری جان۔ خوب، اور یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگان نے کہا تھا کہ اگر ایک طرف 2 3 4 لوگ ہیں لیکن ان کے ساتھ قول امام ہے تو وہ حجت ہے، اور ایک طرف 90 بندہ ہے، 80 بندہ ہے لیکن قول معصوم ان کے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے نزدیک وہ حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب فرماتے ہیں آج جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگان صرف اس بنیاد پر کہ قول معصوم ان کے ساتھ ہے، ان کے اس نظریے میں شامل ہے، وہ اس اتفاق کو بھی اجماع کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ اتفاق کل نہیں ہوتا۔ نقطے کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اتفاق کل امت نہیں ہے یا کل فقہاء امت نہیں ہے، کچھ لوگوں کا اتفاق ہے، لیکن چونکہ اس میں ان کا وہ نظریہ قول معصوم پر مشتمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع ہے، اور اگر کوئی ان کی مخالفت کرے ایسا شخص کہ جس کے نسب کو جانتے ہوں تو وہ کہتے ہیں کسی معلوم نسب شخص کی مخالفت اس اجماع پر کوئی مانع نہیں بنتی، کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، چونکہ وہ معلوم نسب ہم جانتے ہیں کہ نام فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواز ہے الاخری۔ اب لطف لینا ہے آگے، آج جو بات ہے وہ یہ ہے۔ پس ان علماء کی عبارت سے کیا پتہ چلا کہ وہ اس بنیاد پر چونکہ قول معصوم ان علماء کے میں موجود ہے حالانکہ اتفاق کل نہیں ہے، وہ پھر بھی اس کا نام رکھتے ہیں اجماع، اور کہتے ہیں کہ کسی معلوم نسب کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن شیخ اعظم فرماتے ہیں وَلَكِنَّ التَّعَمُّلَ، فرماتے ہیں غور کرو، کل سے ہم گزارش کر رہے ہیں، ایک ہے معیار اجماعیت کہ یہ اجماع ہے، اور ایک ہے کہ یہ حجت ہے۔ پوری توجہ، ایک ہے کسی اتفاق کو اجماع کا نام دینا، اور ایک ہے اس کو حجت۔ معیار حجیت لیکن تأمل میں شیخ فرماتے ہیں کہ یہ علماء جو کہہ رہے ہیں نا
کہ کوئی معلوم نسب مخالفت کرے تو فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں اس کی حجیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توجہ فرما رہی نا، معلوم نسب کی حجیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ یہ ہے کہ اس کو اجماع کہنے پر فرق نہیں پڑتا، نہ اجماع حقیقتاً وہ ہوتا ہے جہاں اتفاق کل علماء ہو۔ سمجھ آگئی بات کی؟ لہذا اگر مخالف ہے بے شک معلوم النسب بھی کیوں نہ ہو تو ہم حقیقتاً اس کو اجماع نہیں کہتے۔ اچھا، اب دو تین باتیں ہیں، میں ان کو تھوڑا اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں، شاید آپ کو زیادہ آسان ہو بات سمجھنے میں۔ توجہ کر لیں، باقی ترجمے میں انشاءاللہ وضاحت ہوتی جائے گی۔ ایک دفعہ توجہ کرنا گا، ایک زمانے کے تمام علماء ایک حکم پر متفق ہیں، کوئی بھی مخالف نہیں ہے، اور علماء سے مراد بھی فقط علماء امامیہ نہیں، علماء امت ایک حکم پر متفق ہیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے اجماع۔ ٹھیک ہو گیا؟ نمبر دو، ایک دفعہ فقط علماء امامیہ ایک زمانے کے تمام علماء امامیہ کوئی مخالف نہیں ہے، وہ ایک حکم پر متفق ہیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے اجماع۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک دفعہ ایک حکم پر علماء امامیہ میں سے بھی سارے نہیں، ان میں سے کچھ ایک حکم پر متفق ہیں اور اس کو بھی نام دیا جاتا ہے اجماع۔ غور کر رہے ہیں؟ اچھا، اب یہ تین قسم کے ہو گئے نا۔ پہلا ہو گیا کہ اتفاق علماء امت، دوسرا ہو گیا اتفاق علماء امامیہ، تیسرا ہو گیا اتفاق بعض علماء امامیہ۔ نام دیا جاتا ہے تینوں کو اجماع کا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ غور کرنا ہے۔ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ آج جو چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حقیقت میں اجماع وہی ہے جو اتفاق علماء امت ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں موجود تمام علماء امت، بات شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، جس پر متفق ہوں حقیقت میں اسی کو اجماع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اگر ہم فقط علماء امامیہ کے اتفاق کو اجماع کا نام دیں کہ ایک زمانے میں جتنے بھی شیعہ علماء موجود تھے وہ سارے کے سارے ایک بات پر متفق ہیں، ایک حکم پر متفق ہیں، تو اس کو جو ہم اجماع کا نام دیں گے یہ اجماع بھی مجازن ہے، حقیقت میں ہے اتفاق امت، نہ کہ فقط اتفاق امامیہ، تو یہ مجاز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اگر کچھ حضرات نے علماء امامیہ میں سے بعض حضرات کے اتفاق کو، جبکہ بعض اسی زمانے میں مخالف بھی تھے لیکن معلوم نسب تھے،
اس کو بھی اگر اجماع کا نام دیا ہے تو وہ اجماع بھی نام دینا اس کو اجماع کا وہ بھی مجاز ہوگا، حقیقت نہ ہوگا۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ اچھا، اگلی بات، علماء جب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ حقیقت میں اجماع تو ہوتا ہے اجماع اتفاق امت، لیکن وہ فقط علماء امامیہ کے اتفاق کو یا بعض علماء تو اجماع کا نام کیوں دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو چونکہ ہمارے نزدیک اجماع کے حجت ہونے کا معیار اجماع نہیں، حجیت اجماع کا معیار ہے مشتمل علی قول المعصوم ہونا۔ چونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ مشتمل علی قول المعصوم ہے، چونکہ معیار حجیت اس میں موجود ہے، اس بنیاد پر وہ اس کو اجماع کا نام دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آخر جب ہم امت کی بات کرتے ہیں تو علماء امامیہ بھی تو امت میں سے ہیں، کوئی امت سے غیر تو نہیں ہے، لہذا جز کو اگر کل والا نام دیا جائے تو یہ بھی مجاز ہے، لہذا اس حوالے سے کوئی حرج سمجھ آ گیا جانا۔ بیسک آج آپ نے ان پورے 3-4 پیراوں میں اصل میں صرف ایک بات پڑھی ہے، وہ کیا ہے کہ فقط علماء امامیہ، بے شک ان کا کوئی مخالف نہ ہو، 100% عصر واحد کے علماء امامیہ کا 100% کسی بات پر متفق ہونا، اس کو بھی مجاز کہنا، یہ اجماع کہنا مجاز ہے، حقیقت نہیں۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ حتیٰ کہ علماء امامیہ سے میں بعض کے اتفاق کو بھی مجاز کا نام دینا، اجماع کا نام دینا مجاز ہے، حقیقت میں اجماع نام ہے اتفاق علماء امت کا، باقی یہ سارے مجازات ہیں۔ لیکن اگلی سطح جو میں نے پہلے بیان کر دی، تو پھر ان کو یہ اجماع کا نام دیتے کیوں ہیں؟ وہ فرماتے ہیں شاید اس لیے چونکہ ہمارے نزدیک اجماع من حیث الاجماع اہمیت نہیں رکھتا، وہ رکھتا ہے چونکہ اس کا مشتمل علی قول شاباش علی قول المعصوم ہونا۔ اب چونکہ علماء امامیہ کا حکم اتفاق اگر مشتمل ہو قول معصوم پر تو وہ معیار حجیت پر پورا اترتا ہے، اس لیے وہ اس کو اجماع کا نام دیتے ہیں، لیکن ہوتا بہرحال مجازن ہے۔ سمجھا کی بات؟ اب ذرا غور کرو۔ ظاہر و کلمات جماع، ہم کچھ بزرگان کے عبارات کو دیکھتے ہیں، مثلا شہید ثانی یا صاحب ریاض المسائل، یوہم تسمیتہ اجماعاً، ان کی عبارت سے کیا لگتا ہے؟ تسمیتہ ہو کا مرجع کیا ہے؟ یعنی اگر کچھ لوگ ہوں لیکن ان کا وہ اتفاق مشتمل ہو قول معصوم پر تو وہ اس کو بھی اجماع کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، آپ کو کیسے پتہ؟ فرماتے ہیں ایسے، حیث تراہم یدعون الاجماع فی مسئلہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، یعنی ایک مسئلہ پر دعوی اجماع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی جناب فلاں بندہ تو اس کا، فلاں فقیہ تو اس کا مخالف ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں یا تعدرون عن وجود المخالف بأنہ معلوم النسب، کہ وہ معلوم
لہذا کسی معلوم نسب کی مخالفت اجماع پر فرق اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب اس کو غور کرنا ہے، یعنی مقصد کیا کہ وہ 100% اتفاق کو اجماع نہیں کہتے، اگر کچھ معلوم نسب مخالف ہوں بھی صحیح تو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اجماع ہے۔ بات سمجھی نا؟ تو اس کا مطلب ہے وہ اتفاق الکل کو اجماع کا نام نہیں دے رہا ہے، بعض کا اتفاق ہے، لیکن چونکہ ان کا اتفاق مشتمل علی قول معصوم ہے، وہ نام اس کو دے رہے ہیں اجماع کا۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں وَلَكِنَّ التَّأَمُّلَ الصَّادِقِ يَشْهَدُ، لیکن آپ اس کو باریک بینی سے تحقیق سے دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ بِأَنَّ الْغَرْضَ الاعتذار عن قدح المخالف فی الحجیہ لا فی تسمیہ، کہ وہ جو عذر پیش کرتے ہیں کہ فلاں معلوم النسب ہے، توجہ کے ساتھ، تو معلوم النسب ہونے کے ذریعے در حقیقت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ معلوم النسب ہے لہذا اس کی حجیت میں وہ مانے نہیں ہے، تو در حقیقت اس کی حجیت میں مانے بننے کے معلوم النسب ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ لا فی تسمیہ، یہ نہیں کہتے کہ معلوم النسب اگر مخالف ہو تو بھی حقیقت میں اس کا نام اجماع ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں، نہ تسمیہ اجماع میں نہیں کہتے، بلکہ وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کی عدم ہے کہ اس کی حجیت میں وہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے پہلے گزارش کیا ہے، کیوں؟ دو باتیں ہیں، ایک ہے حجت ہونا اور ایک ہے اصطلاحاً اجماع۔ اجماع اصطلاحی یہ ہے کہ اتفاق الکل، بات سمجھ آئی نا؟ معیار اجماع کیا ہو گیا کہ کل امت اس پر متفق کو، اور ایک ہے معیار حجیت اور وہ ہے اس کا مشتمل علی قول المعصوم ہونا۔ لہذا وہ کہتے ہیں اگر کوئی معلوم نسب مخالفت کر بھی دے تو اس سے حجیت پر فرق نہیں پڑتا، تو وہ حجیت کی بات کر رہے ہیں، اس کا نام اجماع رکھنے کی بات نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ نام یمکن ان یقال، پوری توجہ آگا۔ اب ان دو تین پیراؤں میں شیخ اعظم ایک اور نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک دو موارد ایسے ہیں تین کہ ہم ان کو اجماع کہتے ہیں یا ہمارے علماء اس کو اجماع کہتے ہیں، لیکن وہ مسامحتاً و تجوزاً مجازاً کہتے ہیں، نہ کہ حقیقتاً۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، وہ کیسے؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جناب یہ علماء جو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے اور اگر کوئی معلوم النسب مخالفت کرے تو بھی فرق نہیں پڑتا، تو وہ بعض کے اتفاق کو بھی جو اجماع کا نام دیتے ہیں، توجہ آگا، انہم قد تسامحوا فی اطلاق الاجماع علی اتفاق الجماعہ التی علم دخول الامام علیہ السلام فیہا۔ کیا کہ علماء کرام کچھ علماء کے اتفاق کو، کہ جس اتفاق میں ان کو علم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، تو اس پر جو اجماع بولتے ہیں وہ تسامحاً و تجوزاً مجازاً، حالانکہ وہ کل کا اتفاق، لفظ غور کرنا گا، اتفاق الجماع یعنی کچھ کے اتفاق کو بھی وہ کیا کہتے ہیں، لیکن کب کہتے ہیں؟ جب علم ہو کہ اس میں امام علیہ السلام کی رائے شامل ہے، تو وہ یہ کیوں مجازاً کہتے ہیں اس کو اجماع؟ لوجود مناط الحجیت فی، اس لیے کہ ہمارے نزدیک معیار حجیت اجماع تھا قول معصوم کا شامل ہونا، اور وہ ان کو علم ہے، کنفرم ہے کہ اس میں قول معصوم
شامل ہے۔ اب چونکہ معیار حجیت موجود ہے اس لیے وہ اس کا اجماع کا نام دیتے ہیں۔ وَكَوْنُ وُجُودِ الْمُخَالِفِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ شَيْئًا، اور وہ کہتے ہیں اگر ایک دو مخالف ہو بھی صحیح تو وہ اس میں کوئی مؤثر نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ ہے مجازن کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ خوب، آگے فرماتے ہیں وَقَدْ شَاءَ هَذَا التَّسَامُحُ، اور یہ تسامح اور مجاز گویا مجاز مشہور بن چکا ہے کہ ایسا کرتے ہیں۔ بل قاد ان ينقلب اصطلاح الخاصہ، بلکہ ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ ایک اصطلاح عام تھی، کون سی؟ وہ تھی اجماع، یعنی اتفاق کل فی عصر واحد، اور ہم کہیں گے کہ علماء امامیہ کی اصطلاح میں اجماع کہتے ہیں اتفاق و جماعت، یعنی فقط علماء امام، یعنی گویا کہ ہم کہیں گے کہ یہ اجماع کی ایک نئی تعریف علماء امامیہ کے نزدیک اصطلاح خاص میں، کہ اما وافق اصطلاح العامہ الی ما یعم اتفاق طائفۃ من الامامیہ، کہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ بلکہ ہم یوں کہہ دیں کہ جناب علماء امامیہ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر امامیہ کا ایک گروہ متفق ہو جائے یہ بھی اجماع ہے، اور اگر کل امت متفق ہو تو بھی اجماع ہے۔ کل امت ہوگی تو وہ اس کی گویا کہ اصطلاحی تعریف عام ہوگی، اور یہ ایک اصطلاحی تعریف خاص ہوگی۔ کما یعرف من ادنیٰ تتبع لموارد الاستدلال، دیکھیں ہمارے بہت سارے علماء جب استدلال کرتے ہیں اور اس پر دلیل پیش کرتے ہیں اجماع کو، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اجماع امت نہیں ہوتا بلکہ اجماع فقط علماء امامیہ کا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو اجماع کہتے ہیں۔ خوب، آگے فرماتے ہیں بل اطلاق لفظ الاجماع بقول مطلق، یعنی لفظ اجماع کا استعمال کرنا بقول مطلق، اس کو اجماع الامت نہ کہنا، فقط اجماع، ساتھ اس کے امت کی قید نہ لگانا، فقط لفظ اجماع بولنا، وہ بھی کس پر؟ علی اجماع الامامیت فقط، جبکہ وہ فقط علماء امامیہ کا اتفاق ہوتا ہے، امت کا متفق علیہ نہیں ہوتا، فقط اتفاق امامیہ ہے، اور ہم کہتے کیا ہیں کہ یہ ہے اجماع، ما انہم بعض الامہ، جبکہ امامیہ امت کا کچھ حصہ ہیں، کل امت تو امامیہ نہیں ہے نا۔ تو فرماتے ہیں پس اجماع امامیہ پر فقط کہنا کہ اجماع، ساتھ اجماع امامیہ بھی نہیں کہتے، اجماع امت بھی نہیں کہتے، مطلق اجماع بولنا، لیس الا لاجل المسامحہ، یہ اطلاق بھی مجازن ہے، تجوزن ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیوں؟ من جہت ان وجود المخالف کعدم، اس لیے کہ اگر کوئی اس کا مخالف ہو بھی صحیح تو ہم اس وجود کو کل عدم قرار دیتے ہیں، نہ اس لیے کہ اس کی مخالفت سے اجماع خراب نہیں ہوتا، بلکہ من حیث مناط الحجیہ، کہ ایک کی مخالفت سے معیار حجیت خراب، معیار حجیت تھا اس کا قول معصوم پر مشتمل ہونا، اور وہ موجود ہے، لہذا کوئی مخالف ہو بھی صحیح تو وہ کل عدم ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو لہذا اجماع امامیہ پر اجماع کا اطلاق کرنا بغیر کسی قید کے، یہ بھی در حقیقت مسامحتاً ہے، چونکہ ہمارے نزدیک اس میں معیار حجیت موجود ہے، اور وہ ہے قول معصوم کا شامل ہونا۔ خوب، اب فرماتے ہیں وعلی یہ تقدیر، بہرحال ہم یہ کہیں کہ اس اجماع امامیہ کو اجماع کہنا مجاز ہے یا حقیقت ہے، جو بھی ہے، اب فظاہر اطلاقہم،
جب بھی ہمارے علماء اجماع امامیہ پر، اتفاق امامیہ پر لفظ اجماع بولتے ہیں، توجہ میری جان، یعنی اتفاق امت نہیں، اتفاق امامیہ پر، چاہے سب امامیہ کا اتفاق ہو یا کچھ کا، لیکن بولتے ہیں اس پر لفظ اطلاق کرتے ہیں اجماع کا، تو اس وقت فرماتے ہیں فواہر اطلاقہم ارادۃ دخول قول الامام علیہ السلام فی اقوال المجمعین، تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ان اجماع کرنے والوں میں، ان اتفاق کرنے والوں میں قول امام علیہ السلام شامل ہے، مراد ان کی یہ ہوتی ہے۔ جب کہتے ہیں نا کہ اس پر اجماع ہے، یعنی مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ قول معصوم اس میں شامل ہے۔ بحیث یکون دلالتہ علیہ، کہ اجماع کی دلالت علیہ یعنی علی قول الامام، کہ اجماع کی دلالت قول امام پر دلالت تضمنی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم تو اجماع من حیث الاجماع کی پرواہ نہیں کرتے جب تک وہ قول معصوم پر مشتمل نہ ہو، لہذا جب ایک عالم کہتا ہے کہ اس پر اجماع ہے تو مراد یہ ہے کہ اس میں قول معصوم شامل ہے۔ پس فَيَكُونُ الْإِخْبَارُ عَنِ الْإِجْمَاعِ اخباراً عن قول الامام علیہ السلام، لہذا اگر کوئی عالم اجماع کی خبر دے، یعنی کیا کہتا ہے، اگر کوئی کہے کہ هذه المسألة اجماعیہ، تو در حقیقت وہ کہہ رہا ہے کہ یہی قول امام ہے۔ اجماع کی خبر دینا در حقیقت قول امام کی خبر دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پس وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كلام المفید والمرتضی وابن زہرہ والمحقق والعلامہ والشہیدین ومن تأخر عنہم، کہ یہ سارے بزرگان جو کہہ رہے تھے کہ اجماع میں معیار حجیت ہے قول، یہ دیکھو نا مثلا یہ چھوٹی عبارت یہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، محقق نے کیا کہا تھا، بعد اناطت حجیت الامام بدخول الامام، آگے کیا تھا، لو خلل میں اگر 100 فقہا بھی کہیں اور ان میں قول معصوم نہ ہو تو حجت نہیں ہے، اور 2 بھی کہیں اور ان میں قول معصوم ہو تو حجت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو بھی مخبر عن الاجماع ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے، در حقیقت وہ خبر دے رہا ہوتا ہے کہ یہی قول معصوم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔